ملا. لیکن میرے عزیزوں تو چند میسیجز میرے آپ کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات میں اتحاد برقرار رکھو. اتحاد، یونٹی، یہ زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. اور تم یہ بھی یاد رکھنا متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا، قصتوں میں صفایا ہوگا. ایک بزرگ کے متعلق مجھے بار بار یہ بات یاد آتی ہے. لکڑی کا ایک گٹھا اپنے بیٹے کو دیا، بندھا ہوا جو گٹھا ہوتا ہے، کہا کہ بیٹا اس کو کھولنا نہیں اور توڑ دینا. توڑتے توڑتے اس کا گھٹنا پوٹ گیا، نہیں توڑ پایا. اس بزرگ نے کہا کہ اس کو کھول دو، ایک ایک کر کے توڑو. اس نے گٹھا کھولا اور چند ہی منٹ میں ساری لکڑیاں توڑ دیا. کہا یہ امت محمدیہ کی مثال ہے، اگر یہ متحد رہے تو پوری دنیا مل کر کے ان کو توڑ نہیں سکتی. اور اگر یہ منتشر ہو گئے، مختلف ہو گئے، تو ہر ایک کو الگ الگ نپٹا جائے گا اور ہر ایک کو الگ الگ باری باری ختم کیا جائے گا. آج ہم جس طرح سے بٹے ہوئے ہیں اپنے آپسی معاملات میں جانتا ہوں میرے عزیز کہ میں آپ کو ہضم نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں کہ میں 100% صحیح نہیں ہوگا آپ کے لیے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا تمہاری اور میری بات گھر کی ہوگی. میرے چال چلن، میری باتیں، میرا چلنا پھرنا ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، تو اس ناپسند کو اپنے گھر میں رکھو. کسی دن ہم آپس میں بیٹھ کر کے اس ناپسندیدگی کا اظہار کر لیں گے. لیکن جب بات ملک کی آئے گی اور اسلام کی آئے گی تو ہم یہ چھوٹے اختلافات کو بیچ میں نہیں آنے دیں گے. ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. متحد ہو کر تمام اہل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، اپنی آوازیں اٹھائیں. خانقاہوں سے گزارش ہے کہ پیر حضرات اپنی خانقاہوں سے باہر آئیں، اپنے مریدین کو سلانے کی بات نہیں جگانے کی بات کریں، غفلت سے انہیں اٹھائیں. ہر مسجد کا عالم اپنے مقتدیوں کو بیدار کرے، یہ نہیں کہ اپنی تقریروں اور خطبوں سے سلا کر کے لوگوں کو بھیجے، بیدار کرے. اسی طرح سے ہر استاد اپنے شاگردوں کو، ہر اپنا رہبر اپنے ماتحتوں کو بیدار کرے، اس لیے کہ بیدار رہنے والے کو جلدی کوئی ٹچ نہیں کرتا. حملہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے، جو سویا ہوتا ہے، جو جاگ رہا ہوتا ہے، جو چوکنا ہوتا ہے، اس سے جلدی کوئی دنیا نپٹتی نہیں ہے. اے میرے عزیزوں، آج دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا درد، ہماری کیفیت، ہمارا جو کچھ بھی زخم ہے، اگر کوئی مدد، اگر کوئی دستگیری، اگر کوئی فریاد رسی آ سکتی ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تیسری بات یعنی لو لگاؤ مصطفیٰ کریم کی ذات سے. تیسری بات یہ ہے کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، ہم سے کیا ہو سکتا ہے. مجھ سے جو ہو سکتا تھا، یہ میرا پلیٹ فارم ہے، میں نے اس منبر نور سے آواز لگائی، میں نے اعلان کیا. مجھے معلوم ہے کہ یہ بات پھیلائی جائے گی، پہنچائی جائے گی، اور مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ لوگ اس بات کو کس زاویے میں لیتے ہیں. اگر عقل رکھتے ہو تو سمجھیں گے کہ گھر کے درد کی بات کر رہا ہے، اور اگر عقل نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی زاویے کی طرف موڑ دیں گے. مجھے معلوم ہے میں نے اپنے ممبر کا، اپنے پلیٹ فارم کا جو استعمال کرنا تھا کیا. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں مجھ سے ہوگا کیا، مجھ سے کیا ہوگا. ایک پیر سے معذور صحابی تھے، لنگڑ کر چلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کھجور کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کھجور تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں شہادت کا کیا مقام ہے. فرمائے میرے آقا نے شہید اپنی موت ہونے سے پہلے پہلے، اس کے خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے پہلے اسے جنت کا دروازہ دکھا دیا جاتا، وہ جنت دنیا میں دیکھ کر جاتا ہے. اتنا سنا کہ وہ لنگڑتے ہوئے میدان جہاد میں چلے گئے، اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ان کو اتنے زخم لگے کہ کھینچ کر کے حضور کی بارگاہ تک لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس وہ گھسیٹتے ہوئے آئے اور قدموں کے پاس سر رکھا اور کہا یا ربی، اے میرے رب، تو نے مجھ جیسے کو بھی اسلام کے لیے قبول کیا ہے. مجھ جیسے کو بھی پیر کا معذور ہونا، ہاتھ کا لولا ہونا اسلام میں کوئی عیب یا کمزوری کی دلیل نہ ہو. عزیزان گرامی، کبھی یہ نہ سوچنا کہ مجھ سے کیا ہوگا.
मैं जो हो सकता है आवाज लगाऊंगा, मैं आवाज पहुंचाऊंगा और दूसरों की जहन साजी करूंगा कि एक तो जुल्म ये भी है किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को कत्ल करना, और दूसरा जुल्म ये भी है मारते हुए देखकर खामोश रहना और जुल्म को सह करके खामोश रहना, ये दूसरा जुल्म है। दोनों जुल्म आपके अंदर ना आए, ना किसी पर आप हाथ उठाएं और ना किसी को मरते हुए देखकर खामोश रहें, ये दोनों चीजें जुल्म है। आज डिपार्टमेंट में भी जाकर के पूछे, आपसे यही पूछा जाएगा जब कोई सामने मारा जा रहा था आप क्या कर रहे थे? आप हंस रहे थे तो आप भी जुर्म में शामिल हैं, आप वहां पर नाच रहे थे तो आप भी जुल्म में शामिल हैं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी अदालत में ये मामला आएगा। तो मैं ये जो बात कह रहा हूं ये कभी ये ना सोचना कि मेरी आवाज से क्या होगा, मेरे बोलने से क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूं। मुसलमान के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया है तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बशारत यह है कि आवाज जब लगाने की बात आई तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने काबा के पास खड़े होकर के फरमाया था, बुलाओ सारे लोगों को हज के लिए आए। आपने कहा था, ऐ अल्लाह यहां तो कोई आबादी नहीं, किसको बुलाऊं? चटेल मैदान है, कोई एक घर भी नहीं, किसको बुलाऊं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इब्राहीम तुम आवाज लगाओ, पहुंचाना हमारा काम है। रब ताला ने ऐसा पहुंचाया कि रूहों तक भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज सुनाई दी, सबने सुना। मेरे अजीजों, आज यही सोचना कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं चाहे मेल के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से शिकायत अपने हुकूमत तक पहुंचा करके रहूंगा कि हम इस चीज का सख्त तरीके से विरोध करते हैं और मजम्मत करते हैं इस जुल्म का, कि आप इन तमाम चीजों के लिए एक्शन लें और इन तमाम चीजों के खिलाफ आप आवाज उठाएं। आपके इस एक हरकत से अभी कभी ये ना सोचना कि क्या होगा, जाते रब्बे जुल जलाल से हमेशा ये तमन्ना, बल्कि यकीन रखना कि आवाज लगाना मेरा काम है, इसमें ताकत देना मौला का काम है। एक 9 साल का बच्चा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए खड़ा हो जाता है। 9 साल का वो बच्चा जिसकी दुखती आंखों से पानी आ रहा हो, जिसकी टांगों में कमजोरी हो, जब वो दीने मुस्तफा के लिए खड़ा होता है, मौला बाद में उसे हैदर करार बनाता है, अली मुर्तदा शेर खुदा बनाता है। अजीजान गिरामी, दीने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या अपने अहवाल के लिए जब भी बात आए, आप जुल्म को सहकर खामोश न रहे। इस बेदारी के साथ मैं यही कहूंगा, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।